یزید ابن معاویہ، جس نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو قتل کروا دیا، لیکن پھر بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید ابن معاویہ نے ظلم اور سرکشی کی انتہا اتنی حد تک بڑھ گئی کہ اس نے کعبہ کو آگ لگوا دی، مسجد نبی میں اپنی فوج اور گھوڑوں کو باندھ دیا، حتیٰ کہ پورے مدینہ شریف اور مکہ میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اور مسجد نبی میں گھوڑے کس نے بندھوائے اور یہ واقعہ کس نام سے مشہور ہے، یہ پورا واقعہ میں تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یزید ابن معاویہ کے دور میں ثانیہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک ثانیہ تھا۔ مدینہ پر شامی نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ ہرا کہلاتا ہے۔ یزید کے ظالمانہ سلطانی اور اس کے گورنروں کے ظلم اور طغیان نے جب پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو اہل مدینہ کا ایک وفد یزید کے غیر اسلامی روش، فسق اور فجور کا جائزہ لینے کی غرض سے دمشق روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ رات دن شراب خوری، بدکاری، عیاشی، قمار بازی، لہو لعب، نیز کتوں اور بلیوں سے کھیل کود میں مشغول رہتا ہے اور اسلام یا اسلامی امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ چنانچہ جب اس وفد کے ممبران پلٹ کر مدینہ آئے تو انہوں نے اہل مدینہ کو یزید کے بدفعلیوں اور بدکاریوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو شخص اولاد رسول کا قاتل ہو، تارک الصلاۃ ہو، شراب پیتا ہو، محرمات سے ہمبستری کرتا ہو اور کتوں اور بلیوں سے دل بہلاتا ہو، وہ خلافت کے لائق ہرگز نہیں۔ عینی مشاہدات پر مبنی اس سچی رپورٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید ملعون کے خلاف غم اور غصہ کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے منف ہو کر لوگوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کی بیعت کر لی اور اموی گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مروان بن حکم اور دیگر بنی امیہ سمیت مدینے سے نکال باہر کیا۔ یزید کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے اہل مدینہ کے اس درست اقدام کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی سرکوبی کے لیے عمر بن سعید کو بھیجنا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو اس کام پر مامور کرنا چاہا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خون حسین کا دھبا میرے دامن پر کیا کم ہے، اب میں اہل مدینہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا۔ آخر میں یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو ظلم اور تشدد اور خون ریزی کے بنا پر مصرف کے نام سے مشہور تھا، اہل مدینہ پر معین کر کے اس سربراہی میں شامیوں کا ایک عظیم لشکر روانہ کیا۔ مدینہ والوں نے باب الطیبہ کے قریب ہرا کے مقام پر شامیوں کا مقابلہ کیا اور گمسان کی جنگ ہوئی، مگر چونکہ شامی اور افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اہل مدینہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ جب کافی لوگ قتل ہو گئے تو انہوں نے میدان چھوڑ کر مسجد نبی اور روضہ رسول میں پناہ لی، مگر یزیدیوں نے انہیں یہاں بھی نہ چھوڑا۔ وہ اپنے گھوڑوں سمیت مسجد میں گھس گئے اور قتل اور غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اس قتل عام کے ذیل میں تاریخ کا بیان ہے کہ مسجد نبوی اور قبر رسول انسانی خون میں ڈوب گئی تھی۔ ایک روایت ہے کہ 700 کابورین عمائدین، قریش اور انصار کے علاوہ حفاظ قرآن اور صحابہ سمیت 10,000 آزاد مرد، عورتیں اور غلام مقتول ہوئے، جبکہ مسعودی کا کہنا ہے کہ مشہور لوگوں میں مقتولین کی تعداد 4,000 کی تھی۔ مدینہ کو تاخت اور تاراج کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور شامیوں کے حق میں اہل مدینہ کی عورتوں کو 3 دن تک مباح رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں عورتوں کے آبرو ریزی کی گئی، ہزاروں لڑکیوں کی پردہ بقارت چاک کر دی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہو گئے۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہرا کے نام سے مشہور ہے، جو 27 ذی الحج 63 ہجری میں ظہور پذیر ہوا اور اسلام کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوا۔ اس ظلم اور تشدد کے بعد تمام اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لے کر انہیں غلام بنایا گیا۔ جس نے یزید کی غلامی سے انکار کیا، اس کا سر اتار لیا گیا۔ اس ہنگامہ رسوائی سے صرف امام زین العابدین علیہ السلام کا گھرانہ محفوظ رہا، کیونکہ دمشق سے روانگی کے وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ سے بیعت لینا، مگر علی ابن الحسین کو نہ چھیڑنا، اور نہ وہ بھی بیعت کے سوال پر اپنے باپ کا کردار ادا کریں گے، اور نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔
شامیوں کے اس حملے سے مدینہ کے درسگاہیں، شفا خانے اور رفع عامہ سے متعلق دیگر بہت سی عمارتیں تباہ اور برباد ہو گئی تھی، اور جو بچ گئے تھے انہیں آباد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد امام زین العابدین کے پوتے امام جعفر صادق نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام کے مکتب کو پھر جاری کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ واقعہ ہرا کے بعد مدینہ ایک اجڑی ہوئی بستی کی شکل میں رہ گیا۔ چنانچہ منصور عباسی جب اپنے دور میں زیارت کے لیے آیا تو اسے ایک رہنما کی ضرورت پڑی، مکانات کی نشاندہی کرتا جہاں ابتدائی زمانے کے بزرگان اسلام میں اقامت پذیر تھے۔ ابو الفدا کا بیان ہے کہ 34 ہجری میں مدینہ کے مہم سر کر کے مسلم بن عقبہ مکہ معظم کی طرف روانہ ہوا، مگر چونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا اس لیے راستے ہی میں چل بسا، اور مرنے سے قبل وہ اپنا جانشین حسین بن نمیر کو بنایا گیا۔ حسین بن نمیر جب وارد مکہ ہوا تو اس نے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا، خانہ کعبہ اور اس میں آگ لگا دی۔ ابھی ابن زبیر کی معصوری کا 40واں دن تھا کہ اچانک یزید کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی، جسے سن کر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔